رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد مظہر صاحب راول پنڈی سے سوال کرتے ہیں، وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، اس کی طلاق اور رجوع کس طرح ہوگا؟ دیکھیے، اس کی طلاق اگر وہ طہر کی حالت میں ہے تو طہر کی حالت میں ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے دی، حیض آتا نہیں اس کو تو طہر کی حالت میں ہو، طلاق آپ کی ہو گئی۔ 3 طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے، 1 طلاق سے بھی عورت نکاح سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو اب قروء کیا ہے؟ حیض ہے، یہ راجع ہے، تو وہ 3 مہینے کے بعد آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کل طلاق دی تھی، 10 دن پہلے دی تھی، 20 دن پہلے دی تھی، 1 مہینہ پہلے دی تھی، ابھی آپ کے وہ اس صورت میں ہے کہ آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کرنے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں نے رجوع کیا، یا کوئی ایسا کام کر لینا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس سے رجوع ہو جاتا ہے۔ تو اول تو طلاق دینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر دینے کی کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ بغیر اس کے چارہ ہی نہیں ہے، تب صرف 1 طلاق دینا چاہیے، صرف 1 طلاق۔ 1 طلاق سے بھی عورت آپ کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے جب اس کی عدت گزر جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات پھنس گئی ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے عورت ہمارے نکاح سے باہر نہیں ہوگی اور اس سے پیچھا نہیں چھوٹے گا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، غلط معلومات پر مبنی ہیں، اور اس بارے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 1 طلاق سے بھی عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اگر اندرون عدت رجوع نہ کیا جائے تو۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے ہمارے سماج کے لوگوں کو کہ اول تو ہم طلاق نہیں دیں گے کیونکہ طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ہاں اگر طلاق ناگزیر ہو جائے کہ وہی مسئلے کا حل ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو آپ صرف 1 طلاق دیجئے، صرف 1 طلاق دیجئے، اور پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں طلاق نہ دیں، بہت سارے مسائل اس سے کھڑے ہو جا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت ساری اس کے لیے بھی سمسیا کھڑی ہو جائے گی، میرے لیے بھی ہو جائے گی، کہیں اور شادی کروں گا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ خراب نکلی تب کیا ہوگا؟ بہرحال کسی کے سمجھانے سے، اپنے طور پر سمجھنے سے، اپنے مسائل پر غور کرنے سے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رجوع کر لینا چاہیے، تو آپ اندرون مدت رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ 1 طلاق دی، وہ عورت یہیں شوہر کے گھر پر عدت گزارے گی۔ ایک اور غلط مسئلہ، غلط دھارنا جو شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میکے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری لڑکی کو طلاق ہو گئی، وہ فوراً سے پیشتر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹا جلدی سے چادر اوڑھو، نقاب پہنو، اب تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، چلو۔ وہ اس کو لے آتے ہیں بغیر یہ پوچھے کہ 1 طلاق ہوئی ہے کہ 2 طلاق ہوئی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ عدت وہیں گزارے گی اپنے شوہر کے یہاں، تاکہ وہاں رہتے ہوئے بہت سارے امکانات ہیں شوہر عقل مندی کی طرف واپس آئے، اس کو اس کے دوست احباب رشتہ دار بتائیں یا وہ خود سمجھے کہ اگر یہ چلی گئی تو اس کے بعد کیا کیا سمسیاں پریشانیاں مجھے لاحق ہونے والی ہیں، اس لیے بہتر ہے میں طلاق نہ دوں، رجوع کر لوں۔ رجوع کرنا چاہے تو کر سکے، لہذا اس کو لانا نہیں چاہیے۔ میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کشمیر سے فاضل منظور سوال کرتے ہیں، بیت الخلاء میں اخبار پڑھنا، موبائل چلانا، واٹس ایپ دیکھنا اور میسج بھیجنا کیا جائز ہے؟ فاضل میاں، یہ سب کام ناجائز ہیں۔ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام مسلموں کے نہیں ہیں، یہودیوں کے ہیں، نصرانیوں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے نبی نے بیت الخلاء میں کسی طرح کا ذکر کرنے، کسی طرح کی اور مشغولیات میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جو اخبار آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا رہتا ہے، کلمات لکھے رہتے ہیں، آیتیں لکھی رہتی ہیں قرآن شریف کی۔ آپ وہاں پر لے جا کر گندی جگہ میں، گندی حالت میں آپ یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اس کی؟ پھر بعض لوگ اپنے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیے رہتے ہیں، قرآن ڈاؤن لوڈ کیے رہتے ہیں اور اسی موبائل سے میسج بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس ہے۔ یہ مہا مورختہ ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اندھی تقلید میں ایسا ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کی تقلید میں۔ سوشل میڈیا نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر کے کہ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، جرمنی میں کیا کر رہے ہیں، فرانس میں کیا کر رہے ہیں لوگ، تو وہی آپ بھی کرنے لگے۔ یہ بات بھول گئے کہ ہم جرمنی کے عیسائی نہیں ہیں، آپ امریکہ کے یہودی نہیں ہیں، اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں، آپ کسی ایسے ملک کے ہندو نہیں ہیں، جینی اور بودھ نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ لہذا اس طرح کا کوئی بھی کام بیت الخلاء میں کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر عادت ہو گئی ہے تو اس عادت کو آپ ختم کیجئے۔ اب بعض لوگوں کو عادت اس حد تک ہو جاتی ہے جب تک اخبار نہ پڑھیں ان کو اجابت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جب تک بیڑی نہیں پئیں گے، سگریٹ نہیں پئیں گے، اجابت نہیں ہوگی۔ تو بیت الخلاء میں گھسنے سے پہلے وہ بیڑی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے فراغت سے ہو جاتی ہے، یہ محض وہم ہے ان کا، اور اس وہم سے نکلیے، توہم پرستی سے، اندھ وشواس سے نکلیے اور ان چیزوں کو چھوڑیے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان بن کر رہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریلی سے عبد الرحیم صاحب سوال کرتے ہیں، اگر کسی جوان آدمی کے کسی بیماری کی وجہ سے بال گر جائیں تو کیا وہ وگ لگا سکتا ہے؟ اور وگ لگا کر اس کی نماز ہوگی؟ دیکھیے مسئلہ اختلافی ہے، لیکن آدمی جوان ہے اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے، بعض بیماری ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کے بال گر جاتے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہمارے جوانوں میں گٹکا وغیرہ کھا رہے ہیں تو بعض گٹکے ایسے ہیں کہ زیادہ دن کھانے کی وجہ سے ان کے بال اڑ جاتے ہیں، کتنے ہی اچھے خوبصورت بال ہوں، مضبوط بال ہوں، لیکن اس سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو بالوں کے جو بال کھال میں ہمارے نکلتے ہیں، اس کھال کے نیچے ایک اور پرت ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، جس میں بال اگتے ہیں، تو یہ جراثیم جا کر اس میں اس پرت کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جہاں جہاں سے کھاتا ہے تو پھر بال اگتے ہی نہیں، بال خورا ہو جاتا ہے، ایک بیماری۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہے، آدمی کو بوڑھا ہے لیکن وگ لگا کر اور خضاب لگا کر جوان بنا پھر رہا ہے دھوکہ دینے کے لیے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہا، اپنی عمر کے اعتبار سے اپنے آپ کو یہ اپڈیٹ کر کے رکھتا ہے، تو ہمارے نزدیک تو جواز ہے اس کا، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس طرح کی بیماریوں میں اس طرح کے لوگوں کو
مخصوص حالات کی وجہ سے اجازت دی ہے. جیسے کالا خضاب کا مسئلہ ہے، کالا خضاب عام طور پر منع ہے، لیکن بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی جنگ میں جا رہا ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور بال اس کے سفید رہیں گے، داڑھی کے بھی، سر کے بھی، تو دشمن سمجھے گا ہی تو بوڑھا ہے، لاؤ اس کو ابھی مارے دیتے ہیں ہم. لیکن جب وہ اپنی شکل و صورت دوسرے انداز کی رکھے گا جس سے اندازہ نہ ہو جوان ہے، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، تو ہر ایک آدمی کو لالچ نہیں ہوگا کہ بوڑھا ہے مار دو. تو ایسے لوگوں کے لیے خضاب لگانے کی بعض فقہاء کرام نے اجازت دی ہے. تو ضرورت کے تحت اجازت دی گئی ہے، تو یہ بھی اس آدمی کی ضرورت ہے. پھر نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز بھی ہو جائے گی اس کی، نماز ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والعلم عند اللہ. تلہر شاہجہاں پور کے پاس جو ہے تلہر کٹرا، ڈاکٹر اقبال صاحب وہاں سے پوچھتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں بینک سے ملنے والا سود جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، اس کو سود کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہندوستان دارالحرب ہے اور بینک سارے غیر مسلموں کے ہیں، اور دارالحرب میں غیر مسلموں سے سود لینا جائز ہے، لہذا یہ سود جائز ہونا چاہیے. کہتے ہیں برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. ڈاکٹر اقبال صاحب کن لوگوں کے چکر میں پڑ گئے؟ سود کھانے کے لیے ہزار ہیلے بہانے قرب قیامت میں لوگ بنائیں گے، نئے نئے ناموں سے سود کھائیں گے. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، سارے ہی مولویوں سے سنی ہوگی. تو یہ اسی طرح کا قضیہ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ دارالحرب ہے سود کھانے کے لیے، جب سود کھانا ہوا تو ہندوستان کو دارالحرب بنا دیا، اور جب مجاہدین کی مخالفت کرنا ہوئی، انگریزوں کا ساتھ دینا ہوا، تو ہندوستان کو دارالاسلام بنا دیا اور کتاب لکھ دی اعلام العالم بأن ہندوستان دارالاسلام. عجیب مسئلہ ہے، جب چاہتے ہیں دارالاسلام بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دارالحرب بنا دیتے ہیں. تو ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کہیں کسی حدیث میں ہے. یہ بعض بے توفیق مفتیوں نے نکالا ہے، بے توفیق مفتیوں نے نکالا ہے سود کا جواز، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہ سارے کام مالدار لوگ کرتے ہیں. اور ایک ہمارا پڑوسی ملک کسی زمانے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں وہاں کے لوگ آتے تھے بڑے پیمانے پر، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، آتے تھے بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر، اور یہاں پر لوگوں کو سود پر پیسہ دے کر جاتے تھے، گاؤں گاؤں پھرتے تھے اور سب کو دیتے تھے، غیر مسلموں کو بھی مسلموں کو بھی. کس لیے؟ دارالحرب ہے. اپنے ملک کو دارالاسلام مانتے اور ہندوستان کو دارالحرب، اور دارالحرب میں سود لینا جائز ہے، لہذا سود لینا جائز ہے. سال کے آخر میں آتے اور لاؤ بھائی ہمارا پیسہ لاؤ، ہمارا پیسہ لاؤ، اور پھر اس پہ سود، اتنے پرسنٹ سود ہوا، اتنا پیسہ دو. بڑا کاروبار ان لوگوں کا اس ہندوستان میں یہی تھا. اللہ رب العزت نے وہ زمانہ نہیں رکھا، ان لوگوں کی وہ بدعادتیں نہیں رکھی. اسلام کے بہت سارے احکامات ان کی اب سمجھ میں آ گئے، اب تو وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. لیکن اب جو ہندوستان میں یہاں پر ہیں فتوے دے رہے ہیں کہ چونکہ بینک یہ غیر مسلموں کے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے. بینک جو ہے اکثر بینک سرکاری ہیں یا سرکاری اجازت سے چل رہے ہیں،
سرکار کو وہ پیسہ دیتے ہیں، اور سرکار یہ کہنا کہ غیر مسلموں کی ہے یہ غلط ہے۔ جمہوری ملک ہے، جیسے وہ شریک ہیں سرکار میں ایسے ہی ہم بھی شریک ہیں، تو کسی اعتبار سے بھی ہندوستان کو دارالحرب کہا جائے اور وہاں پر سود کا جواز نکالا جائے، درست نہیں ہے۔ یہ سود کھانے کا ذریعہ ہے، ان کے منہ سود لگ گیا ہے، یہ ہر قیمت پر اس سود کو جائز کر کے دکھائیں گے۔ ایک فتویٰ میں نے دیکھا، ایک مولوی سے یہی بات پوچھی گئی تو اس نے کہا جو لوگ اس کو سود کہتے ہیں، بینک سے جو کچھ ملتا ہے یہ سود ہے ہی نہیں، یہ سود ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو سود کھانے والا کیسے کہلائے گا؟ بالکل جائز ہے، جب سود نہیں ہے تو جائز ہے۔ اور اس میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی بکری پر بھیڑیے کا لیبل لگا دے گا تو کیا بکری بھیڑیا ہو جائے گی؟ بات تو صحیح ہے، بکری پر بھیڑیے کا لیبل لگائے گا تو بکری بھیڑیا تھوڑی ہو جائے گی۔ لیکن بھائی صاحب بھیڑیے پر بکری کا لیبل لگاؤ گے تو کیا بھیڑیا بکری ہو جائے گا؟ اب بھیڑیے کو ذبح کر کے آپ کھا جاؤ کہ نہیں یہ تو بکری ہے، تو جائز ہو جائے گا آپ کو۔ تو سود کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سنگینی سے بچائے اور اس گناہ سے محفوظ رکھے، اور جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک ہدایت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔